بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت یوشع علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے حالات معلوم کرنے کے لیے جن 12 آدمیوں کا وفد تیار کیا تھا ان میں سے ایک حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نیابت آپ کے ہاتھ میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں آپ علیہ السلام امیر لشکر بنا دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا وعدہ اور نصرت یاد دلا کر جہاد کے لیے ابھارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 28 برس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کہف اور سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اور بطور خادم کے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا ان کے ایک رکن حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلہ کو لے کر موجودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریحہ کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا تو دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا۔ آخر کار شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے ارض مقدس پر قابض ہو گئے۔ تورات میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قمیض اور من اور سلوہ کا مرتبان بھی تھا اور اس کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم ان کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام کو امیر لشکر مقرر کر دیا تھا اور لشکر کی روانگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا اور انہی کے ہاتھوں آخر کار ارض مقدس مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک ہو گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا اور لڑتے لڑتے شام ہو گئی، اور جب عین فتح کا وقت آ پہنچا تو دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں، اے خدا اسے ذرا دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خداوندی کے مطابق اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے اور اسے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس میں سے کچھ چرا لیا ہے اور میرے پاس ہر قبیلہ کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک قبیلہ کا سردار کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے کر آ۔ اس نے ایک گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا۔
جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے، جب وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح بارگاہ الہی میں خضوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور اور سرکش انسانوں کے درمیان میں فرق رہے۔ مگر فتح اور نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب ہوئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے اور اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے، استغفار کرنے کے بجائے بازاری الفاظ کہتے ہوئے جاتے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر کار غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو پکڑ لیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے، اور داخل ہو دروازہ میں سر جھکاتے ہوئے اور کہو گے اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ آیت میں لفظ حتتن آیا ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مغفرتن استغفروا، اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احطت عنا خطایانا، حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ خدایا ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ إِسْتَاهَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم دروازے میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو اور حِطَّةٌ کہو، لیکن یہ سب اپنی سرینوں پر چلتے ہوئے داخل ہوئے اور کہتے تھے حِنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ، یعنی گندم جو میں۔ قصص القرآن میں ہے کہ حدیث کے اس جملہ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ إِسْتَاهَهُمْ، اس کی صحیح تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شہر میں داخل ہوتے وقت سر جھکاتے ہوئے چلنے کے بجائے اکڑتے ہوئے اور سر بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے، یعنی جس طرح ایک مغرور انسان اکڑتے ہوئے سرینوں کو حرکت دے کر عجیب انداز سے چلتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل بھی اپنی سرینوں کو ابھار کر ان کے بل مٹکاتے ہوئے مستی اور تکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ باب حطتن، یہ بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو معروف اور مشہور ہے اور اب تک آباد اور زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ جو کوئی گناہوں کے استغفار کے لیے اس مسجد میں آتا ہے اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ وہاں کے مجاوروں کی زبانی مشہور ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونا گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ یہ دروازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر کے وقت تیار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ بیت المقدس تھا اور نہ یہ دروازہ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے وحی اور کشف کے ذریعے سے اس دروازے کو اس گاؤں کے دروازے کے ساتھ تشبیہ دے کر باب حطتن کا لقب دیا ہو، باقی حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اس نافرمانی اور اس غرور اور تکبر کے سبب اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یوں کہ ان سے جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے تبدیل کر کے کچھ اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان سے اس طرح نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتا اور ان کے مساموں کے راستہ سے ان کے جسم میں داخل ہوتا اور روح کے مزاج کو فاسد کر کے خون میں سمیت یعنی زہریلے پن کو پیدا کر دیتا، جس سے ان کی رگیں اور جسم کے نرم حصے تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور ان کا زہر ان کے دل تک پہنچا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔
صحیح مسلم اور حدیث کی باقی کتابوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجس ہے اور اس عذاب کا بقیہ ہے جو پہلے لوگوں کو دیا گیا، بس جب کسی شہر اور ملک میں طاعون پڑے تو تم اس میں ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور اگر سنو کہ کسی ملک یا شہر میں یہ وبا پڑی ہوئی ہے تو اس میں مت جاؤ۔ یہ ساری تفسیر عزیزی سے منقول ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اریحہ پر حملہ کیا تھا، اس زمانے میں دریائے یرون پر پل نہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلزم کو پار کیا تھا، اسی طرح یہ دریا بھی بیچ سے خشک ہو گیا تھا، اور تمام بنی اسرائیل اتر کر شہر اریحہ پر حملہ آور ہوئے اور آہستہ آہستہ تمام ملک کو فتح کرتے گئے، اور نابلس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفنایا۔ یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خرید و فروخت بھی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28ویں برس انتقال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ واقعات بہت طویل ہیں اور مختلف حصوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔